کے تحت کیا ہے، ان کو کوئی بھی حکومتی مدد یا اسپانسرشپ نہیں ملی۔ جوا ایک لعنت ہے، آپ نسلیں تباہ کر دیتے ہو۔ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ نے اس ایک لڑکے کو یا لڑکی کو، نوجوان کو، کسی کو اس پہ لگا دیا ہے، ڈرگس پہ، آپ نے اس کے پورے خاندان کو لگا دیا، آپ نے اس کی نسلیں برباد کر دی ہیں۔ افغانیوں کو بھائی شرافت اسی میں ہے، بوریا بسترا سمیٹو، جننے سال تو رہنا سی رہ لے۔ آگ لگی ہے تو لوگ نکل ہی نہیں پائے، اور اب جب دوبارہ سے آگ رکنے کے بعد، قابو پانے کے بعد تلاشی لی جا رہی ہے تو لوگ سیڑھیوں میں پھنسے ہوئے تھے، لوگ گھروں میں پھنسے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضہ عمران، اور آج سب سے پہلے بات کریں گے بلوچستان کے شہری ہیں جنہوں نے ماسٹر ویٹ لفٹنگ کاشف ریحان نے حکومتی امداد کے بغیر ادھار لے کر، یہ سری لنکا میں جو مقابلے ہو رہے تھے وہاں پر انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور پاکستان کے لیے انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے۔ اور اس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہے کہ یہ بلوچستان کے رہائشی ہیں اور ان کا نام ہے کاشف ریحان۔ انہوں نے ادھار لے کر 27 سے 30 نومبر تک کولمبیا میں منعقد ہونے والے اس عالمی مقابلے میں 30 سے زائد ممالک نے شرکت کی ہے، اور اس پر انہوں نے شرکت کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب، اپنے آس پڑوس سے ادھار لیا اور ٹکٹس جو ہے وہ خود ارینج کی۔ اور اس مقابلے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں 350 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی ہے، 30 ممالک کے مختلف کھلاڑیوں نے۔ اور کاشف ریحان نے ماسٹرز کیٹیگری میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 160 کلو ڈیڈ لفٹ اور 150 کلو اسکواٹ کے ساتھ مجموعی طور پر 310 کلو وزن اٹھا کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ اور کاشف ریحان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس انٹری فیس کی کمی کی وجہ سے یہ مزید جو سیگمنٹس تھے، گیمز تھی، ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے۔ اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو مزید کیٹیگریز میں بھی یہ گولڈ میڈل یقینی طور پر ون کر سکتے تھے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سفر انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے، ان کو کوئی بھی حکومتی مدد یا اسپانسرشپ نہیں ملی۔ اور یاد رہے کہ اس سے پہلے جو قطر میں ہوئی تھی ایشین ماسٹر پاور لفٹنگ چیمپئن شپ، اس میں بھی کاشف نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ اور اس میں کاشف کا یہ کہنا ہے کہ جب اس میں نے شرکت کرنی تھی تب بھی میرے پاس اتنے ایکسپینس نہیں تھے، تو میں نے اپنی ذاتی گاڑی بیچی تھی۔ یہ خبر پڑھ کر جہاں مجھے اچھا لگا کہ ایک بندہ پاکستان سے انٹرنیشنل لیول پر گولڈ میڈل لا رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے شہریوں کے لیے، پاکستان کے کھلاڑیوں کے لیے۔ یہ جہاں مجھے چیز نے خوشی دی، وہاں مجھے اس چیز نے دکھی بھی کیا کہ بھائی پاکستان سے آپ کو کیوں نہیں اس طرح سے اسپانسرشپ ملتی، آپ کی گورنمنٹ کیوں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ ہم باقی ہر الٹے سیدھے کاموں کو اسپانسرشپ دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں، فلاحی ادارے ہوتے ہیں، یا ہماری حکومت کے کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ اسپورٹس کو اس قدر نگلیکٹ کیوں؟ اور وہ بھی صرف یہ نہیں کہ قومی سطح پر، بھائی انٹرنیشنل لیول پر ایک بندہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ گاڑی اس نے بیچ دی، اب ادھار بیچارہ چکائے گا، اپنی مدد آپ کے تحت۔ بھائی اگر تم نے محنت کی ہے تو تم کا میں دوسرے ممالک کو دیکھتی ہوں، وہ تو اپنے اسپورٹس مین کو یہاں تک کہ ان کی ڈائٹ تک کے انہوں نے ایکسپینسز اٹھائے ہوتے ہیں، بھائی ان کے لائف سٹائل کے ایکسپینسز اٹھائے ہوتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی جا کر ہمارا نام بڑھا رہے ہیں۔ آپ اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو کاشف ریحان کے ساتھ میری تو بھائی پوری ہمدردی ہے، اور میں گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل کروں گی کہ دیٹس ناٹ فیئر۔ کم از کم ایسے لوگوں کو تو آپ آگے لانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی پلان کریں، ان کے لیے کوئی فنڈز ہونے چاہیے، کوئی کوٹا مختص ہونا چاہیے، کوئی پراپر ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے چیزوں کا، کہ اگر کوئی کسی بھی ویٹ لفٹنگ کے علاوہ بھی کسی بھی چیمپئن شپ میں کوئی پاکستان کو کے لیے جا رہا ہے، جیتنے کے لیے جا رہا ہے یا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، دیکھیں ہار جیت بات کی بات ہے، سب سے بڑی بات ہوتی ہے پارٹیسپیشن کی۔ جب آپ کے ملک کا کوئی بندہ وہاں تک جا رہا ہے تو آپ کو تو اس کو کریج کرنا چاہیے، آپ کو اس کو فائنینشیل سپورٹ دینی چاہیے، آپ کو اس کو ہر طرح سے یقین دلانا چاہیے بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہ صرف فائنینشلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی اور فزیکلی۔ تم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، تم ہمارے ہیرو ہو۔ لیکن کاشف کے ساتھ بیڈ لگتی بھائی، لیکن اس نے 2 گولڈ میڈل جیتے ہیں، جس پر میں ان کو مبارکباد دوں گی۔ اب بات کریں گے منشیات فروشوں اور جوا کروانے والے افراد کے حوالے سے۔
سی سی ڈی کی جانب سے 72 گھنٹے کا ان کو الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ بھائی انسان بن جاؤ، نہیں تو ہون تھاڑی پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی. صرف پکڑ دکڑ نہیں، مار کٹائی بھی ہوگی، اور ایسی مار پڑے گی کہ آپ کسی کو بتانے جوگے بھی نہیں رہیں گے. اب 72 گھنٹے کمپلیٹ ہو گئے اور انہوں نے بیک وقت ہی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے سی سی ڈی نے. اور آپ نے دیگر کاموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ سی سی ڈی کو جب کوئی ٹاسک دے دیا جاتا ہے نا تو تندہی سے وہ اپنے محاذ پر جٹ جاتے ہیں، اور اس بار بھی وہ اپنے محاذ پر جٹ گئے ہیں کہ خیر نہیں ہے منشیات فروشاں دی تے جوا کران والیاں دی، یا تو پھر یہ اپنا کاروبار چھوڑیں گے، یا تو اپنی حرکتیں ختم کریں گے، یا تو پھر سرنڈر کریں گے، یا تو پھر ملک چھوڑیں گے. ملک چھوڑیں گے، صوبہ چھوڑیں گے، کیا چھوڑیں گے، یا دنیا چھوڑیں گے، یہ تو وقت ہی بہتر بتائے گا. لیکن سی سی ڈی نے بیک وقت کاروائیاں شروع کی ہیں، جس میں گجرات، گوجرانوالا، شیخو پورہ اور دیگر جہاں پر جوا اور منشیات فروشی کا ریشو زیادہ تھا وہاں پر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اور جو جوئے والے افراد ہیں بھائی بس کر دو، کتنا کرو گے. اور یہ منشیات فروشوں کے لیے تو میں اسپیشلی یہ کہوں گی کہ کتنی نسلیں بگاڑو گے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک آگ جب آپ باہر لگا رہے ہو نا، باہر کی آگ، وہ آگے گھر تک آنے میں دیر نہیں لگتی. آپ کسی کے بچے کو جب ڈرگس بیچ رہے ہو، کسی کو اپنی سراؤنڈنگس میں ڈرگس پہ لگا رہے ہو، جوا ایک لعنت ہے، آپ نسلیں تباہ کر دیتے ہو. آپ یہ مت سمجھو کہ آپ نے اس ایک لڑکے کو یا لڑکی کو، نوجوان کو، کسی کو اس پہ لگا دیا ہے ڈرگس پہ، آپ نے اس کے پورے خاندان کو لگا دیا، آپ نے اس کی نسلیں برباد کر دی ہیں، آپ نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی ہے. اور یہیں پر جو جوئے والے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہے. جوا بھی وہی ایک لعنت ہے، اس کو ہمارے مذہب میں منع کیا گیا ہے ان دونوں چیزوں سے. اگر مذہب کو تو ہم نا کسی چیز میں لیتے ہی نہیں ہیں، ہم نے ایزی لیا ہوا ہے. ہم بس پیدائشی مسلمان ہیں، بس ہو گئے، اللہ نے پیدا کر دیا، پیدا ہوتے ہی اذان کان میں پڑ گئی، جب تھوڑا شعور آیا ماں نے پہلا کلمہ پڑھا دیا، بس اللہ خیری صلی اللہ. ہم اسی حد تک مسلمان ہیں. ہم نے کہیں شرن تو دیکھا ہی نہیں ہے نا بھائی، شریعت میں نہیں بھی جاتے. قانونی طور پر تم لوگ دیکھ لو، تم لوگ کدھر جا رہے ہو، بے روی میں جا رہے ہو، اپنے ملک کا نام خراب کر دیا. نہ صرف اپنے، میں صوبے کی بات نہیں کر رہی، ملکی شناخت کو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. پاکستانی پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ کہیں بھی نظر آتا ہے تو الرٹ ہو جاتا ہے، فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ انہاں دے کولوں کچھ نہ کچھ نکلنا ہے، انہاں دی تلاشی لے لو، انہاں نو پٹھا سدھا کر کے ٹٹول لو، انہاں نے ضرور کوئی رنگ بازی کر کے نکلنی ہے. آپ نے اپنے ملک میں تو خرابیاں کی ہیں، آپ نے انٹرنیشنل لیول پر بھی چیزوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تو بھائی سی سی ڈی کو میری طرف سے بھائی لگے رہو اور ایسا مارو ان کو کہ انہوں لگ سمجھ جائے. اور اب انہوں نے بھائی پکڑ لیا منشیات فروشوں کو. اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا، منشیات فروشوں نے اور جوا کروانے والوں نے اور کرنے والوں نے، تو بھائی سی سی ڈی آپ کو پکڑ لے گی اور پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ تو دیکھا ہی جائے گا. تو لیکن میری طرف سے مشورہ یہی ہے کہ بھائیو انسان بن جاؤ. جو بھی اس کاروبار میں انگیج ہے، ملوث ہے یا کر رہے ہیں، بھائی بس کر دو، حلال کی کھا لو، تھوڑی کھا لو، ستھری کھا لو. دیکھو ایک منشیات بیچنے والے اور نشہ کرنے والے شخص کے ساتھ، جوا کرنے والے، کروانے والے شخص کے ساتھ ایک پوری فیملی جڑی ہوتی ہے، ایک پورا سسٹم جڑا ہوتا ہے. آپ کا ایک عمل اس باقی پوری فیملی کے لیے کتنا امبیرسنگ ہوتا ہے، وہ کتنی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. آگے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، کل کو اپنے رشتے کرنے ہیں، بیانے ہیں. بھائی اب تو آپ کو سی سی ڈی درست کرے گی. آپ نے درست نہیں ہونا، بڑا ٹائم دے دیا، 72 گھنٹے بھی پہلے تو سالوں سال دیے ہوئے تھے، اس میں نہیں سدھرے تو 72 گھنٹوں میں انہوں نے کیا سدھرنا تھا. اب آپ کو سی سی ڈی سدھار لے گی. آگے ہم بات کریں گے جی محسن نقوی کے حوالے سے. محسن نقوی نے لال جھنڈا لہرا دیا اور افغانیوں کو وارن کر دیا ہے کہ شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنا بوری بستر سمیٹو. اب آپ ہمارے مہمان نہیں رہے، اب آپ یہاں سے جائیں، بہتری اسی میں ہے. اگر ہم پکڑ دکڑ کر بھیجیں گے تو پھر وہ چیز غلط ہوگی. اور اس حوالے سے مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے یہ ہمارے مہمان تھے، ہم نے بہت ان کی مہمان نوازی کر لی، لیکن اب مہمان نوازی کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ اپنے وطن واپس چلے جائے. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے افغانیوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہر حالت میں غیر قانونی افغان مہاجرین کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی ان کو ریلیکسیشن نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ہے جی چند روز قبل ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے افراد 3 افغان شہری نکلے، جبکہ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملہ آور بھی افغان نژاد شہری تھا. انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں ہونے والے ہر حملے میں افغان شامل ہیں. وزیر داخلہ نے بتایا کہ ملک بھر میں غیر قانونی افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کا عمل تیزی سے جاری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو کامیابی سے واپس بھیج رہے ہیں. تمام غیر قانونی افغان تارکین وطن کی واپسی کو یقینی بنانا ہوگا. وفاقی حکومت کے ہر فیصلے پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے.
जी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि मज़ीद हम किसी भी धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी भी इनको वापस भेज दें और गैर कानूनी तौर पर अगर ये वापस पाकिस्तान आते हैं तो इनको कड़ी सज़ाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा है जी हम खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंपों को भी ख़त्म कर रहे हैं और वाज़िया तौर पर कह रहे हैं कि दहशत गर्दी के पीछे जो भी है हमें उसका पता चल गया है। अफगान तालिबान हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो दहशत गर्दों को कंट्रोल करें। भाई अब अपनी लिमिट में रहना होगा। और मैं भी बारहा पहले भी प्रोग्राम्स में आपको कह चुकी हूँ, अफगानियों को भाई शराफत इसी में है, बोरिया बिस्तरा समेटो, जिन्ने साल तुसी रहना सी रह लिया है, अब इससे ज़्यादा मजीद। देखिए अफगानियों का हमेशा से मसला रहा है कि ये जिस थाली में खाते हैं ना उसी में थूकते हैं, उसी में छेद करते हैं। जिन लोगों ने इनको पनाह दी बुरे वक्त में, इनको रिहाइशें दी, इनको जगहें दी, इन्होंने उन्हीं को जिसे है ना चूहों वाली फितरत है ना वो नहीं जा रही, उसी को काटना शुरू कर दिया, उन्हीं को छेद करने शुरू कर दिया। तो बेहतर यही है कि ऐसे चूहों को ना वापस भेज दें। तो अब अफगानी चूहों के वापस आने का वक्त हो गया। तो अफगानी चूहे शाबाश पतली गली से निकल लो जिधर से आए थे। अब हम बात करेंगे जी हांगकांग की आतिशज़दगी की हलाकतों के हवाले से। 151 लोग इस आतिश जो ज़दगी है उसकी नज़र हुए हैं और अपनी जानें खो बैठे हैं। और हांगकांग हकाम ने पीर के रोज़ इस खौफनाक आतिशज़दगी के बाद तबाह होने वाली रिहायशी ब्लॉक्स की तलाशी का काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें अब तक हलाकतों की तादाद 151 तक पहुँच गई है, जबकि सैकड़ों मुतासरा अफराद आर्जी रहायश गाहों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। पुलिस ने 7 में से 4 रिहायशी टावर्स की मुकम्मल तलाशी ले ली है। ये वही टावर्स हैं जिन्हें गुज़श्ता 75 सालों में शहर की बदतरीन आग ने अपनी लपेट में लिया था। हुकाम के मुताबिक फ्लैट्स की सीढ़ियों और छतों से रहायशियों की लाशें मिली हैं जो आग से बचने की कोशिश में वहां फंस गए थे। जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो टावर था ये रहायशी इलाका था। जब आग लगी है तो लोग निकल ही नहीं पाए, और अब जब दोबारा से आग रुकने के बाद, काबू पाने के बाद तलाशी ली जा रही है तो लोग सीढ़ियों में फंसे हुए थे, लोग घरों में फंसे हुए थे। पता नहीं उन्होंने किस तरह से कोशिश की होगी कि हम यहाँ से निकल सके, हम अपनी जानें बचा सके। 151 लोग, ये कम नहीं है तादाद। और चूँकि ये रहायशी इलाका था, हांगकांग में पहले ही रिहायशों का मसला बहुत ज़्यादा है, तो एक बड़ा नुकसान हुआ है। और आगे जो है गवर्नमेंट को इस हवाले से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है ताकि आइंदा फ्यूचर में इस तरह के वाक़या से बचा जा सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।